السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو شاعری کی ایک شعری صنف ہجو کو پڑھیں گے اور ایک مثال کے ذریعے سے، شعری مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قصیدے پر آلریڈی میرا لیکچر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ قصیدے کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے مدحیہ قصیدہ جبکہ دوسرا ہے ہجویہ قصیدہ۔ مدحیہ قصیدے میں کسی شخص کی مدح سرائی ہوتی ہے، اس کی تعریف، اس کے صفات بیان ہوتے ہیں، جبکہ ہجویہ قصیدے میں کسی کی برائی اور مذمت کی جاتی ہے، کسی کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے اس لیکچر میں۔ ہجو کے لغوی معنی ہے بدگوئی یا غیبت کرنا۔ اگر ہم اصطلاحی تعریف اس کی کریں، یعنی ادب میں اس سے کیا مراد ہے، تو وہ نظم جس میں شاعر کسی کی برائیاں اور خامیاں بیان کرتا ہے، یعنی جس میں کسی کی تنقید کی جائے یا کسی کا مذاق اڑایا جائے، ہجو کہلاتی ہے۔ وہ نظم جس میں کسی کی برائی بیان ہوتی ہے، اس کو ہجو کہتے ہیں۔ یہ قصیدہ ہی کی ایک قسم ہے جو کسی بھی ہیئت میں لکھی جا سکتی ہے۔ بہت سی ہیئتیں ہیں، مثال کے طور پر رباعی ہے، مثنوی ہے، یہ مختلف شکلیں ہیں۔ ہیئت کہتے ہیں شکل کو۔ تو مثنوی ہے، رباعی ہے، ترکیب بند ہے، ترجیع بند ہے، مثلث ہے، مسمن ہے، کسی بھی ہیئت میں یہ ہجو لکھی جا سکتی ہے، لیکن اس کا جو بنیادی موضوع ہوگا وہ کسی کی برائی یا خامی ہوگی۔ اس میں عام طور پر زندہ شخص کی برائیاں بیان کی جاتی ہے۔ مرزا رفیع سودا نے میر ضاحک کی ہجو ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ یہ شعر میں نے لکھا ہے۔ میر ضاحک اردو ادب کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، خصوصاً مرثیے کے حوالے سے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کا ہجو مرزا رفیع سودا نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ گھر میں اب جس کے دیگ چاکڑ کے، گھر میں اب جس کے دیگ چاکڑ کے، در پہ اس کے یہ بیٹے یوں اڑ کے۔ یعنی میر ضاحک کو کھانے کا بہت شوق تھا، جہاں پر کھانا پکتا تو یہ وہاں پر موجود ہوتے، تو اس کو مذاق کا نشانہ رفیع سودا نے ان الفاظ میں بنایا ہے کہ جہاں پر دیگچا کڑتا ہے تو یہ بس اڑ کر وہاں پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک طنز ہے، ایک مذاق کا نشانہ بنایا گیا ہے اس کو، تو اس طرح اس کو ہم ہجو کہتے ہیں۔ مرزا رفیع سودا کی ایک ہجو ہے، بہت ہی مشہور ہے، آپ سب کو وہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کا نام ہے تضحیک روزگار۔ بہت ہی مشہور ہے، پڑھنا ضروری ہے ادب کے ایک قاری کے لیے۔ تضحیک روزگار میں مرزا رفیع سودا نے بظاہر ایک گھوڑے کو مذاق کا نشانہ بنایا ہے، گھوڑے کو، اسب کو، لیکن اصل میں انہوں نے گھوڑے کو استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے مغل سلاطین کو جو کٹھ پتلی تھے۔ آپ اس کو پڑھیں، آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر پھر میں لیکچر دوں گا۔ اللہ حافظ۔